میں نے وہ دعا کی طاقت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن امت کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ امت کے ساتھ پیار کیا، مجھے بتاؤ کیسے سامنا کریں گے ہم جا کے؟ جو ہماری زندگیاں لیے بیٹھے ہم، جو ہماری زندگیاں اب تک گزر چکی ہیں، اس کے مطابق مجھے بتاؤ آج ہم اپنے بٹن کھولیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں، میں اپنے خلاف جلوس کیوں نہیں نکالتا؟ میں اپنے خلاف جلسہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے خلاف تحریک کیوں نہیں نکالتا کہ میں خود اپنی ذات میں کیا ہوں؟ ہم کہتے ہیں فلاں نے، وہ فلاں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے، وہ تو انجان ہیں، ان کو نہیں پتا کہ محمد، وہ تو جانتے نہیں ہمارے نبی کو، وہ تو کافر ہیں۔ میں جاننے والا اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، کبھی میں اپنا محاسبہ بھی تو کروں، میں اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ میری زندگی کتنا میل کھاتی ہے؟ جس نے نسل ہمارے لیے قربان کر دی، نسل ہمارے لیے قربان کر دی، اس کی زندگی کو اڑا کے کہتے ہیں مولوی صاحب سنتی تو چھوڑیے کیا ہوا، سنتی تو چھوڑیے کیا ہوا، اور ہمیں لوگوں کو اوپر سے بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اونٹ کے زمانے کی بات سناتے ہیں، پتھر کے زمانے کی بات سناتے ہیں، دنیا ترقی کر گئی ہے، یہ ہمیں لوگ بیوقوف بناتے ہیں، دنیا ترقی کر گئی ہے، سائنس چاند پر پہنچ گئی ہے، آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں ان بیوقوفوں سے کہتا ہوں کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، ہمیں فخر ہے اپنے رہبر پر، اپنے ہادی پہ، اپنے لیڈر پہ کہ ہمیں اللہ نے ایسا محسن دیا ہے، ایسا رہبر دیا ہے، ایسا ہادی دیا ہے کہ جس نے آج سے 1400 سال پہلے اس زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جہاں سائنس آج پہنچی ہے، آج میرے نبی نے 1400 سال پہلے اس ساری سائنسی ترقی کو زیرو کر دیا تھا، زیرو کر دیا تھا انگلی کے اشارے سے۔ یہ انگلی کی طاقت بتا رہا ہوں، انگلی کی پاور ہے، انگلی کی پاور یہ تھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مجھے بتاؤ وہ جسم جس سے پوری نماز نکلی ہے، اس نماز کی طاقت کیا ہوگی؟ یہ تو انگلی کی طاقت بتائیے۔ وہ نماز جو ہمارے نبی کے پورے جسم سے ہو کے نکلی ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں کل میں نماز سے کیا ہوگا، کل میں نماز سے کیا ہوگا؟ میرے نبی کا نواسا، اولاد کٹ گئی، اولاد کٹ گئی، دھڑ کٹے پڑے ہیں، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور ادھر پانی بند ہے، خود زخموں سے چور چور ہیں، بھتیجے ذبح ہو گئے، بیٹے ذبح ہو گئے، نسل کٹ گئی، اور لیکن میرے نبی کا نواسا حسین، وہاں نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، میدان جنگ میں نماز کا وقت آ گیا۔ حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں، میری اولاد کٹ کے میں کہاں سے نمازیں پڑھوں، یا اللہ میرا پانی انہوں نے بند کیا، میں نمازیں کہاں سے پڑھوں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو جنت کا سردار ہوں، میرے لیے خوشخبری تو اس وقت آئی تھی کہ ابھی عمل کے میدان میں قدم نہیں رکھا تھا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ میرا نبی تو جنت کا مالک ہے، میرا نبی، میرا نانا تو جنت کا مالک ہے، میرے پاس سفارش بڑی مضبوط اور اونچی ہے، میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے نمازوں کی؟ لیکن میرے نبی کے نواسے نے وہاں کیا عمل دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ مجھے آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ نبی کے نواسے کا کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے کہ پانی بند ہے، مٹی سے تیمم کیا، وہاں مٹی سے تیمم کیا، اور یہ سر سجدے میں رکھا، یہ سر سجدے میں رکھ کے میں پیغام دیا، پوری دنیا کے انسانوں کا پیغام سنایا کہ اللہ کے لیے خاندان کٹ سکتا ہے، اولاد ذبح ہو سکتی ہے، عزت لٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا حکم نماز میں حسین بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ پیغام ہے کربلا والوں کا۔ اور یہاں تاش کھیلتے ہوئے نمازیں گئیں، فارغ بیٹھے ہوئے نمازیں گئیں، کتے لڑواتے ہوئے نمازیں گئیں، مرغے لڑواتے ہوئے نمازیں گئیں۔ تو کیسے سامنا کریں گے؟ کیا سفارش ہوگی ہماری؟ کیسے ہم نے کیا لاج رکھی اپنے نبی کے دین، کیا گلے لگایا اپنے نبی کے دین؟ یہ قانون بھی تو سمجھے نا کہ یہاں قربانیاں کیسے ہوئی ہیں، سر کیسے نیزوں پہ چڑھے ہیں، کیوں چڑھے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت تھی اولاد ذبح کروانے کی؟ وہ یزید کی بیعت کر لیتے نا، ان کو کوئی فرق پڑنا تھا؟ یہ کس لیے قربانی ہے؟ سمجھے تو صحیح نا اس بات۔ سارا بازار بددیانتی پہ چلا گیا، جھوٹ پہ چلا گیا، خیانت پہ چلا گیا، دھوکے پہ چلا گیا، سارا بازار۔ اور ہمارے نبی وہ کائنات کی واحد ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے معراج کے سفر میں اللہ کا دیدار کیا۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ وہاں نہیں پہنچا جہاں میرے نبی پہنچے ہیں، اور ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، سارے منظر دیکھے میرے نبی نے، پھر آ کے بتائے ہیں، صرف خبریں نہیں ہیں، سارے منظر آنکھوں سے دیکھ کے آئے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی۔ جبرائیل ساتھ تھے،
دوزخ کے منظر دکھائے جا رہے تھے۔ ایک منظر دیکھا ہمارے نبی نے، کچھ لوگ ہیں مرد و عورت ننگے ہونے کی حالت میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ننگے ہونے کی حالت میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور نیچے سے ان کو آگ جلا رہی ہے، آگ جلا رہی ہے، اور ان کی چیخ و پکار ہے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے روزے نہ رکھنے والے مرد و عورت، روزے نہ رکھنے والے مرد و عورت، یہ میرے نبی نے آنکھوں سے دیکھا وہاں کہ یہ ہونے والا ہے۔ پھر آ کے بتایا، آگے گئے ایک اور منظر دیکھا، ایک بہت بڑا تنور دیکھا، اور اس میں مرد و عورت ننگے ہونے کی حالت میں آگ کے شعلے ہیں، اور ان کو جلا رہے ہیں، اوپر اٹھا رہے ہیں، اور جیسے وہ کنارے پہ آتے تو آگ کے شعلے ان کو پھر گرا دیتے، پھر اٹھاتے، پھر گراتے۔ یہ عمل مسلسل چل رہا تھا، مرد و عورت ننگے ہونے کی حالت اس تندور میں جلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی دیکھ کے کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں یہ جو یوں جلائے جا رہے تھے، اور ہمارے نبی نے ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔